امام کے عدل و انصاف کے سائے میں زندگی گزار رہے تھے جی اور امام علی علیہ السلام کا بہترین فضیلت یہ ہے ابتدائی کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، جو بہترین سے بہترین مقام دنیا میں ہے، جی اور جس کی شہادت مسجد میں، اور بہترین وقت نماز فجر کا وقت، اور بہترین مقام اوقات نماز میں سجدے میں امام کو ضربت لگی. جی اور امام علی علیہ السلام ایسے عدل و انصاف کے پیکر تھے کہ آپ نے اپنے قاتل کے سامنے بھی عدل انصاف سے منہ نہ پھیرا. جی حتیٰ کہ روایات موجود ہیں اور تاریخ میں یہ بات تحریر ہے کہ جب امام علی علیہ السلام کے قاتل کو ان کے سامنے لے کر آیا گیا تو امام نے اپنے حصے کا دودھ یا شربت اسے دے دیا، کیونکہ امام اس کی پشیمانی کو دیکھ کر، اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر امام کے دل میں اس کے لیے رحم آ گیا تھا. جی اور امام علی علیہ السلام کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں، بس مختصر یہ کہ آقا انعامدار فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جی میں شہر علم ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. جی امام علی علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے شب ہجرت میں تلواروں کے سائے میں آقا کے بستر پر لیٹ کر جی امام نے اپنی جانثاری کا اظہار کیا تھا تاکہ آقا ہجرت کر سکے. جی اتنی فضیلتیں ہیں کہ وقت بہت مختصر ہے اور امام کی فضیلتوں کا حق، ہم زبان خاصر ہے کہ ہم امام کی فضیلتوں کو بیان کر سکیں. جی امام علی علیہ السلام کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ کو ابو الیتامہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جہاں آپ یتیموں کے پروردگار تھے یا یتیموں کو اتنا زیادہ مدد کرتے تھے کہ جی آپ کے کندھوں کے نشان رزاقی پروردگار کے جلوہ گر تھے. جی جی بالکل، اور اسی مناسبت سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین آپ ہمیں یہاں کال کر سکتے ہیں. خاص طور پہ میں اپنی بہنوں سے یہ درخواست کروں گی کہ اگر رمضان یا روزے کے تعلق سے وہ کچھ جاننا چاہتی ہیں، ہمارے اس پروگرام کے لیے کچھ کہنا چاہتی ہیں، تو ضرور آپ ہمیں کال کر سکتی ہیں. جب آپ ہمیں کال کریں تو برائے مہربانی اپنے ٹی وی کی آواز جو ہے وہ بالکل بند کر دیں. اور ہمارے ساتھ بہت ہی مشہور و معروف انا دہلوی صاحبہ بھی موجود ہیں، جن کا تعارف ابھی میں نے آپ کو پیش کیا تھا. انا دہلوی صاحبہ، ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ اپنے کلام سے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی بہت زیادہ درخواست آ رہی ہے، اپنا ایک کلام سنائیں. السلام علیکم. آداب. وعلیکم السلام. ایک وقت سماعت کیجیے. آئینہ دنیا میں ہر سمت سجا ہے تو، آئینہ دنیا میں، آئینہ دنیا میں ہر سمت سجا ہے تو، ہر سمت سجا ہے تو، ہر زخم کا مرہم ہے، ہر زخم کا مرہم ہے، ہر غم کی دوا ہے تو، ہر زخم کا مرہم ہے، ہر غم کی دوا ہے تو، آئینہ دنیا میں. شیر سماعت کریں. اب تیرے سوا کوئی آنکھ میں نہیں دستا، جی اب تیرے سوا کوئی آنکھ میں نہیں دستا، اس قلب کی دھڑکن ہے، اس قلب کی دھڑکن ہے، اب نغمہ سارا ہے تو، اس قلب کی دھڑکن میں، اب نغمہ سارا ہے تو، آئینہ دنیا میں. جس وقت نہ کچھ ہوگا اس وقت بھی تو ہوگا، اس وقت بھی تو ہوگا، میں مار نہیں بہت خوب، بہت خوب. کوئی،
میں مار نہیں کوئی، خود خلق سوا ہے تو، آئینہ دنیا میں تو اپنے غلاموں کو مایوس نہیں کرتا، مایوس نہیں کرتا، تو اپنے غلاموں کو مایوس نہیں رہتا، جس دل نے تجھے ڈھونڈا، جس دل نے تجھے ڈھونڈا، اس دل سے ملا ہے تو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس دل نے تجھے ڈھونڈا، اس دل سے ملا ہے تو۔ اور آخری شعر مقصد سماعت کیجیے گا۔ جو کچھ ہے میرے گھر میں سب تیرے کرم سے ہے، سب تیرے کرم سے ہے، جو کچھ ہے میرے گھر میں سب تیرے کرم سے ہے، جس دل نے تجھے ڈھونڈا، بہت خوب، جس دل نے تجھے ڈھونڈا، جس دل نے تجھے ڈھونڈا، اس دل سے ملا ہے تو، تیری ہے انا یا رب اور جانے آنا ہے تو، بے شک، جو کچھ ہے میرے گھر میں، جو کچھ ہے میرے گھر میں سب تیرے کرم سے ہے، سب تیرے کرم سے ہے، تیری ہے انا یا رب اور جانے آنا ہے تو، آئینہ دنیا میں ہر سمت سجا ہے تو، ہر زخم کا مرہم ہے، ہر غم کی دوا ہے تو، آئینہ دنیا میں۔ بہت خوب۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو انا دہلوی صاحبہ کا یہ کلام ضرور پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمیں فرمائش کر سکتے ہیں، ہمارے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چنئی سے عالمہ امت العاطفہ صاحبہ، جن سے ہم آج کے دن کی مناسبت سے خاص طور پر جو بہت ساری باتیں ہیں، گفتگو ہے، وہ کر رہے ہیں۔ امت صاحبہ، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو پوری زندگی رہی ہے، ان کا جو ہمیشہ رہتی دنیا تک تا حیات ہم سب کے لیے مثالی ہے، خاص طور پر آج کے تناظر میں اگر ہم آپ کی زندگی کے تعلق سے جاننا چاہیں گے، جس رحمدلی کا وہ اس وقت انہوں نے ثبوت دیا تھا، جس طرح بچوں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے وہ پیش آتے تھے، اور جس طرح صلح کی وہ بات کرتے تھے، سب سے زیادہ ضرورت آج کے ماحول میں اس کی محسوس کی جا رہی ہے۔ اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ضرور ڈالیے۔ جی الحمدللہ۔ دیکھیے، جیسے آپ نے بتایا کہ امام علی علیہ السلام کی تمام زندگی انسانیت کا ایک مجسمہ تھی، کہ جہاں زندگی کے ہر پہلو پر انہوں نے عملی روشنی ڈالی، ایک اسوہ تھے، وہ ایک رول ماڈل تھے ہمارے لیے۔ تو بالخصوص آج کے کرنٹ سیناریو یا کنٹمپرری ایشوز کے حوالے سے جہاں ہم بات کریں، تو امام علی علیہ السلام نے اپنی وصیت میں، کہ جب امام علی علیہ السلام کو 19 ماہ رمضان ضربت لگی تھی، امام علی مقام نے انسانیت کو اتنی ہدایتیں اس وقت بھی دی کہ اپنے وصیت نامہ باقاعدہ حسنین شریفین کو کہہ کر تیار کروایا گیا تھا۔ یعنی اس کرب و مصیبت کے عالم میں بھی امام کو انسانی ہدایت کا خیال تھا۔ تو امام نے باقاعدہ وصیت نامہ تیار کروایا، کہ جہاں امام نے کئی وصیتیں لکھی، اور جن میں
مختصر الفاظوں میں اگر آج کے کرنٹ سیناریو سے، بالکل آج کے کرنٹ ایشو سے ہم بات کریں تو دو نکات کو میں یہاں پیش کرنا چاہوں گی کہ جہاں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا را یتیموں کے حق کو تم عطا کرنا اور یتیموں سے خبردار رہنا. یعنی امام نے بتا دیا کہ یتیم جو ہے وہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق اس دنیا میں ہے کہ جن کے سرپرست اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان پر غور و فکر کریں اور انہیں مالی استطاعت سے مدد پہنچائے. نہ صرف مالی مدد پہنچائے بلکہ امام علی علیہ السلام کا لقب ابو الیتامہ تھا، یعنی وہ یتیموں کے باپ تھے، شفقت کے ساتھ انہیں مدد کیا کرتے تھے. بس اسی طرح بس کہنے کے لیے مالی مدد نہیں پہنچاتے تھے بلکہ اپنے کندھے پر ان کے حق کو لاد کر ان کے گھروں میں ان کا حق پہنچایا جاتا تھا. حتیٰ کہ امام علی علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھ کر کھیلا کرتے تھے. بس ذرا تصور کیجئے کہ وقت کا خلیفہ تھے امام. بالکل بالکل. تو امام وقت کا خلیفہ ہوتے ہوئے آدھی رات کو اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر تمام یتیموں کا حق ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے، ان کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے، اور کسی کو نہ پتا تھا کہ یہ وقت کے خلیفہ ہیں جو ان کی دل جوئی بھی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ باپ کی طرح شفقت سے پیش آ رہے ہیں. اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب امام کی شہادت کے ایام آئے، یعنی امام کو جب 19 ماہ رمضان کو ضربت لگی اور یتیموں کو انتظار تھا کہ اس رات ان کے باپ ان کی شفقت کے لیے نہیں آئے، تو دوسرے دن انہیں پتا چلا کہ جو ہر رات ان تک ان کا حق پہنچایا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام علی علیہ السلام وقت کے خلیفہ تھے کہ جسے ضربت لگ گئی ہے. اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب بچوں نے یہ سنا تو اس وقت اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں کاسے شیر لیے ہوئے، یعنی دودھ کی پیالی لیے ہوئے امام علی علیہ السلام کے گھر کا طواف کرنے لگے. کہتے تھے کہ اب ہمارے حصے کا دودھ امام علی علیہ السلام کو دے دو تاکہ ان کی جان بچ جائے، کیونکہ جراح نے کہہ دیا تھا، یعنی طبیب ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ امام کو کچھ افاقہ ہو سکتا ہے اگر شیر پلایا جائے، یعنی دودھ پلایا جائے، کیونکہ زہر آلودہ تلوار سے امام کو ضربت لگائی گئی تھی. تو یتیم بچوں نے اپنے حصے کا دودھ امام کے لیے قطار میں کھڑے ہو کر دینا چاہا، اگر اس وقت پہ امام نے کہا کہ علی نے آج تک کسی یتیم کا حق نہ کھایا ہے. سبحان اللہ. تو اور بالخصوص جیسے آپ نے آج کے حوالے سے یہ کہا کہ صلح رحمی کے بارے میں امام کیا کہتے ہیں، صلح صفائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. امام نے اپنی وصیت میں صلح کا بھی ہمیں درس دیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ خدا را لوگوں میں صلح کرواؤ. کہ میں نے پیغمبر اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ صلح کروانا، لوگوں کے نا اتفاقی کو دور کرنا کئی سالوں کی نمازوں سے بہتر ہے. بالخصوص آج کے زمانے میں کہ جہاں قومی اختلافات ہیں، بالکل لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہمیں دنیا میں امن و سکون قائم کرے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں میں صلح کروائی جائے تو وہ کئی سال کی نمازوں سے بہتر ہے. تو سوچیے کہ آج ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، سجدے تو کر رہے ہیں، مگر خدا نہ خواستہ اگر ہم فتنہ و فساد میں شامل ہو رہے ہیں تو کیا ہماری نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ درست بالکل. جی. تو بالخصوص یہ امام کی جو وصیت اس زمانے میں 1400 سال پہلے امام نے تمام عالم انسانیت کے لیے، حتیٰ تا قیامت تک کے ہر انسان کے لیے یہ بتا دیا کہ صلح کتنی ضروری ہے، امن کتنا ضروری ہے. اور پھر امام اسی وصیت میں کہتے ہیں کہ خدا را پڑوسیوں کے حق سے غافل نہ ہونا، پڑوسیوں کا خیال کرنا. بالکل. دیکھیے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال امام کو بستر مرگ پر ہے. بالکل ڈیتھ بیڈ پر امام ہماری ہدایت کر رہے ہیں. اور باقاعدہ جب امام نے وصیت کو شروع کی ہے تو امام اس وصیت کو شروع کر رہے ہیں کہ میں وصیت کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اور وہ تمام انسانوں کے لیے کہ جن تک میری وصیت پہنچے. اور پھر امام نے 18 وصیتیں، 18 ہمیں ہدایات دیے تھے، جس میں ان کے تعلق سے بھی امتل صاحبہ ہم آپ سے ضرور اپنے پروگرام میں جو ہے وہ گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ انا دہلوی صاحبہ بھی موجود ہیں جن سے لگاتار ہم نعت کی فرمائش بھی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی پوری کر رہے ہیں. یہاں پر ہم رکنا چاہیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، کہیں جائیے گا نہیں. آج کا ہمارا یہ پروگرام بہت ہی خاص ہے، ہم جلد لوٹتے ہیں.
ہم زکوٰۃ پر بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جگہ پر قرآن مقدس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا. ہم اپنی زکوٰۃ کس کو دیں؟ اسلام میں جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ غریبوں کو دینے کے لیے ہے. کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی دی جاتی ہے؟ پورے سال دے سکتے ہیں؟ قمری تاریخ کے مطابق جو لوگ اپنے وقت کے متعین وقت کرتے ہیں اس وقت میں دے سکتے ہیں. رمضان کا انتخاب اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے. ان کے بارے میں کس نے سوچا ہے جن کا مغرب کے بعد روزہ ہے؟ دیکھیے خصوصی مباحثہ اتوار صبح 11:26 پر صرف نیوز 18 اردو پر. تو بریک کے بعد پروگرام رمضان ٹائم خواتین اسپیشل میں آپ سبھی کا بہت استقبال کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ 2 بہت ہی خاص شخصیات موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ امت العاطفہ صاحبہ، چنئی سے یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم سب کی جانی پہچانی شخصیت انا دہلوی صاحبہ بھی موجود ہیں. آج ایک نعت خواں کی حیثیت سے یہ ہمارے درمیان موجود ہیں. انا صاحبہ، ہمارے بہت سارے ناظرین کی درخواست یہ آ رہی ہے کہ اب آپ اپنا ایک کلام یہاں پر پیش کریں، ایک نعت سنائیں. نہ پوچھو تصور میں کیا دیکھتی ہوں، نہ پوچھو تصور میں کیا دیکھتی ہوں، نہ پوچھو تصور میں کیا دیکھتی ہوں، دیار حبیب خدا دیکھتی ہوں، دیار حبیب خدا دیکھتی ہوں، نہ پوچھو تصور میں کیا دیکھتی ہوں، سمندر ستاروں میں کیا دیکھتی ہوں. سبحان اللہ. یہ مطلب اور خوبصورت ہو گیا ہے. سمندر ستاروں میں کیا دیکھتی ہوں، تمہیں کو میں جلوہ نما دیکھتی ہوں، تمہیں کو میں جلوہ نما دیکھتی ہوں، نہ پوچھو تصور میں کیا دیکھتی ہوں، سرے آسمان جب اٹھاتی ہوں نظریں، سرے آسمان جب اٹھاتی ہوں نظریں، تیرے نور کا سلا دیکھتی ہوں، تیرے نور کا سلا دیکھتی ہوں، نہ پوچھو تصور میں کیا دیکھتی ہوں، کبھی تو بلائے یہ سرکار مجھ کو، کبھی تو بلائے یہ سرکار مجھ کو، میں ہر دم یہی راستہ دیکھتی ہوں، میں ہر دم یہی راستہ دیکھتی ہوں، ستاروں سے میں ستاروں میں ہے نہ پوچھو تصور میں کیا دیکھتی ہوں،
وہ نورانی گنبد وہ پرنور جانی، وہ نورانی گنبد وہ پرنور جانی، تصور میں اثر انا دیکھتی ہوں، تصور میں اثر انا دیکھتی ہوں، نہ پوچھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تصور میں کیا دیکھتی ہوں، دیارے حبیبی خدا دیکھتی ہوں، نہ پوچھو تصور میں کیا دیکھتی ہوں۔ بہت خوب انا دہلوی صاحبہ، اور لگاتار ہمارے ناظرین جو ہیں وہ فرمائش کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ میں اپنی بہنوں سے درخواست کروں گی کہ آج ہمیں ضرور کال کریں، اور ہمارے اس پروگرام کے تعلق سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو ضرور آپ ہمیں کال کر سکتی ہیں۔ نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ چلیے بات کرنے کی کوشش کریں گے ہم اپنی کالر سے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا نام بتائیے، کہاں سے کال کیا، اور آپ یہاں پر کیا کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میرا نام سلمہ ہے، میں اکبر باغ سے بات کر رہی ہوں، حیدرآباد شہر سے۔ جی میم یہ بتائیے کہ فطرہ کیا عید سے پہلے دینا ضروری ہے یا عید کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں؟ ایک سوال، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 5 لاکھ روپے کی رقم ہے، اس پر زکوٰۃ کتنی نکالی جانی چاہیے؟ اور تیسری بات، نعت شریف کی فرمائش درخواست ہے آپ سے۔ جی، اور ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہمارے یہ پروگرام جو ہے یہ آپ کو نیوز 18 اردو کا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم اور خواتین کے لیے کیسا لگتا ہے؟ جی، بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے جو غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں، جو پڑھ لکھ نہیں سکتے ان کو بھی جو ہے تو اچھی نالج آپ لوگ دے رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات۔ جی بہت شکریہ ہمیں یہاں کال کرنے کے لیے، آپ کی رات کی فرمائش کو بھی پورا کریں گے، اور آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے تعلق سے بھی ہم اپنی عالمہ امتل صاحبہ سے جاننا چاہیں گے۔ عالمہ صاحبہ، چونکہ رمضان المبارک کا موقع ہے تو اس مناسبت سے ہمارے پاس سوال بھی آ رہے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے پوچھا ہے کہ عید سے پہلے فطرہ دینا جو ہے وہ کیا مناسب رہے گا، اور جو 5 لاکھ کی رقم کے تعلق سے بھی انہوں نے پوچھا تھا، اگر آپ کچھ اس پر روشنی ڈالیں تو بڑی مہربانی۔ فطرے کے حوالے سے یہ بات ثابت ہے کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد آپ اس کو نکالیں تو اور عید کی نماز کے پہلے مستحق تک اس کو پہنچا دیا جائے۔ جی ایک جنرل رولنگ یہی ہے کہ آپ عید کے چاند نظر آنے کے بعد اس فطرے کی نیت سے رقم کو نکالیں اور اسے مستحق تک پہنچا دیا جائے۔ اور رہی بات کی زکوٰۃ کی کتنا %، تو 2% آپ اپنے رقم سے زکوٰۃ کی نیت سے نکالیں گے۔ جی بالکل بالکل۔ عالمہ صاحبہ، یہاں پر ہم ایک آپ سے یہ بھی معلومات حاصل کرنا چاہیں گے کہ جس طرح کی ہدایت رہی ہیں، جس طرح سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ جو تمام طرز زندگی تھا، چاہے زکوٰۃ کے بارے میں ہم بات کریں، صدقے کے بارے میں بات کریں، اعتکاف کے بارے میں ہم بات کریں، اپنی عبادات کے بارے میں بات کریں، ایک جو طرز حیات رہا ہے وہ مثالی رہا ہے، ہم سب کے سامنے رہا ہے۔ اور اگر ہم حضرت علی کی بات کریں تو انہوں نے تو اپنی پوری زندگی اس طرح سے ہم سب کے سامنے رکھی ہے کہ تا حیات ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں، ہم ہمیشہ ہر دن ہر لمحہ ہم اس میں گزار سکتے ہیں، جو کہ آپ کی زندگی ہمارے سامنے رہی ہے۔ آپ سے بہتر ہمیں ہمارے ناظرین تک اس بارے میں کوئی اور معلومات نہیں دے سکتا ہے۔ میں ضرور آپ سے یہ درخواست کروں گی کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے اب جن چیزوں کو جس جانب لوگ جا رہے ہیں وہ تو شروع سے ہی ہمارے درمیان تھا، صرف ہمیں ضرورت ہے اس کو اپنانے کی، وہاں تک خود پہنچنے کی۔ جی ذرا نوازی کے لیے شکریہ۔ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے اگر بات کریں تو بہترین عبادت امام کی تھی کہ جو تمام عالم انسانیت کے لیے اسوہ بنے،
माह रमज़ान के इबादत के हवाले से अगर कहें तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हमें हिदायत दी कि रात को 3 हिस्सों में इसे तकसीम किया जाए और एक हिस्सा हम सलातुल लैल के लिए रखें और एक हिस्सा हम जिक्र खुदा के लिए रखें, कुरान की तिलावत के लिए रखें और एक हिस्सा उसमें इल्म हासिल करने के लिए भी रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हमें दर्स दिया कि दीन इस्लाम में इल्म हासिल करने की कितनी अहमियत है कि जहाँ रात में शब बेदारी करके इबादत खुदावंद आलम में गुजारने की हमें ताकीद की गई, तो वहाँ इमाम फरमाते हैं कि हमें चाहिए कि हम एक हिस्सा अपनी रात का इबादत का इल्म हासिल करने के लिए रखें। तो बिलखुसूस आज जहाँ तमाम दुनिया इल्म से इस्तिफादा कर रही है और तरक्की की बात कर रही है या नॉलेज की बात कर रही है, एजुकेशन की बात कर रही है, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले इसे इबादत करार दिया। सो ये इमाम अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें दर्स लेना है कि जहाँ रसूलुल्लाह, इब्तिदा में मैंने कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, यानी मैं अगर शहर इल्म हूँ तो अली उस शहर इल्म का दरवाजा है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी से अगर हमें आज के कंटेम्पररी इश्यूज से दर्स लेना है तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि जहां सच्चार कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों के एजुकेशन की लेवल जो है वो इतनी कम है कि लेस देन 38% मुस्लिम्स आर एजुकेटेड। सो इस पर हमें ज्यादा से ज्यादा गौर फिक्र करना है। और आज इमाम अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हवाले से मैं ये कहूंगी कि हमें इल्म हासिल करने के लिए जुस्तजू करनी चाहिए। मुसलमान कोई पिछड़ी हुई कौम नहीं है, बल्कि मुसलमानों को इबादत में इल्म हासिल करने के लिए इबादत शुमार होती है अगर मुसलमान इल्म हासिल करता है। तो इंशाल्लाह ये हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा आज तरक्की याफ्ता कौम बने और हमारे मुल्क की तरक्की में हम कदम ब कदम मिलाकर शाना बशाना होकर इंशाअल्लाह ताला हम अपने आप को कामयाब करें और अपने मुल्क को कामयाब करें इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह। और बहुत ही कारामत, बहुत ही मालूमाती ये गुफ्तगू जो है हमारी आगे भी जारी रहेगी। अना देहलवी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम नात की फरमाइश अपने नाज़रीन की पूरी कर रहे हैं। यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। बहुत ही खास प्रोग्राम लेकर आज हम आपके सामने हाजिर है, जल्द लौटेंगे। पर कुरान मुक़द्दस में नमाज के साथ ज़कात का हुक्म फरमाया है। हम अपनी ज़कात किसको दें? इस्लाम में जो ज़कात का निज़ाम है वो गरीबों को देने के लिए है। क्या ज़कात सिर्फ रमजान में ही दी जाती है, पूरे साल दे सकते हैं? कमरी तारीख के मुताबिक जो लोग अपने वक्त के मुतय्यन वक्त करते हैं उस वक्त में दे सकते हैं। रमजान का इंतखाब इसलिए होता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक में नेकियों का इजाफा फरमा देता है। उनके बारे में किसने सोचा है जिनका मगरिब के बाद रोजा है? देखिए खुसूसी मुबाहिसा इतवार सुबह 11:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम रमज़ान टाइम में ख़वातीन स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है और हमारे साथ दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं, आलिमा अमतुल आतिफ़ा साहिबा और अना देहलवी साहिबा। अना साहिबा, चूँकि नात की बार बार हमारे पास दरख्वास्त आ रही है, आपसे हम गुजारिश करना चाहेंगे एक खूबसूरत नात की। आक बसवर मुस्तफा के दामन में आक बसवर जाए, आक बसवर जाए मुस्तफा के दामन में, मुस्तफा के दामन में जाके जो भी मर जाए, जाके जो भी मर जाए मुस्तफा के दामन में, जाके जो भी मर जाए मुस्तफा के दामन में आँख बसवर
جائے. اور آرزو ہماری ہے جستجو ہماری ہے جستجو ہماری ہے آرزو ہماری ہے جستجو ہماری ہے جستجو ہماری ہے زندگی گزر جائے زندگی گزر جائے مصطفیٰ کے دامن میں زندگی گزر جائے مصطفیٰ کے دامن میں آرزو ہماری ہے. اور شعر سنیں جی. بس انہیں کے قدموں میں اپنی منزل دل ہے اپنی منزل دل ہے بس انہیں کے قدموں میں اپنی منزل دل ہے عشق بھر جائے عشق بھر جائے مصطفیٰ کے دامن میں عشق بھر جائے مصطفیٰ کے دامن میں عاقبت سنور جائے عظمت نبی ہے اپنے سر کو خم کر کے اپنے سر کو خم کر کے عظمت نبی ہے اپنے سر کو خم کر کے آسماں اتر جائے آسماں اتر جائے آسماں اتر جائے مصطفیٰ کے دامن میں آسماں اتر جائے مصطفیٰ کے دامن میں عاقبت سنور جائے. اور یہ واقعہ ہے شعر خاص طور پہ سنیے گا دعائیں چاہتی ہوں. کوئی بھی صحابی ہو جس سے بھی نبی مانگے جس سے بھی نبی مانگے کوئی بھی صحابی ہو جس سے بھی نبی مانگے اپنی کنجی دھر جائے اپنی کنجی دھر جائے مصطفیٰ کے دامن میں اپنی کنجی دھر جائے مصطفیٰ کے دامن میں جا کے جو بھی مر جائے مصطفیٰ کے دامن میں. مکتبی سماعت کرے دعائیں چاہتے سنیے گا. اے نام محمد کی در سے جس کو نسبت ہے. میری بھی وہاں حاضری ہوئی کئی بار ہوئی ہے اللہ کا کرم ہے اور دعا کرتی ہوں جتنے سبھی لوگوں کو وہاں کی زندگی اے نام محمد کی در سے جس کو نسبت ہے در سے جس کو نسبت ہے
बस वही बशर जाए, बस वही बशर जाए, मुस्तफा के दामन में बस वही बशर जाए, मुस्तफा के दामन में आक़िबत संवर जाए, मुस्तफा के दामन में जाके जो भी मर जाए, मुस्तफा के दामन। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब अन्ना देहलवी साहिबा। और हमारे नाजरीन यकीनन इससे बहुत ही उनको दिलों को उनको सुकून पहुंच रहा होगा। और चूँकि हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम मालूमात भी हासिल कर रहे हैं। कॉल्स का सिलसिला भी जारी, चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपनी एक और कॉलर से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए बहन और कहाँ से कॉल किया? जी, मैं हिमन घाट से बात कर रही हूँ, आरिफा बेगम। जी आरिफा बेगम, बताइए, सवाल करिए। हाँ, यार मेरे पास में 10 ग्राम अगर सोना है तो फिर उसका ज़कात कर सकते हैं, उसके बारे में पूछना है। आप अपना सवाल फिर से दोहराएंगी? हाँ, 10 ग्राम अगर सोना अपने पास में है जैसा, तो उससे हम ज़कात कर सकते हैं। जी जी जी। और ये रमजान में कर सकते हैं, रमजान के बाद कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, लगातार आपके सवालों का जो सिलसिला है वो भी जारी है और हमारे साथ आपकी जो नात की फरमाइश है उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। आलिमा अमतुल साहिबा, हम आपसे जानना चाहेंगे, ख़ास तौर पे चूँकि ख़वातीन के लिए हमारा ये प्रोग्राम है, तो ख़वातीन के ताल्लुक़ से ज़रूर मैं ये जानना चाहूँगी कि इस्लाम ने तो उस वक्त जो हमारी जो बेटियां हैं, ख़वातीन हैं, उनकी अज़मत का ख़ास ख्याल रखा था, हम सब के लिए बाइसे रहमत था। आज कहीं ना कहीं हम खुद कहीं उस चीज़ से दूर होते जा रहे हैं। हम दूसरों को इल्ज़ाम क्यों दें, पहले हम अपने गरेबा में झांके तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? एक जो तर्ज ज़िंदगी हमें दिया गया था, क्या आपको वाकई में लगता है कि हम उसी को फॉलो कर रहे हैं या कहीं ना कहीं हम वो भूलते जा रहे हैं? क्या आपको ये एक हम इस वजह से भी पूछ रहे हैं क्योंकि आज के दौर में हमारी जो ख़वातीन हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं, तो क्यों हम उस चीज़ को भूलते जा रहे हैं? जी, आपका ये सवाल एक्चुअली बहुत ही बेहतरीन सवाल है और आज के दौर में बिलखुसूस इसकी जवाब की बहुत ज़रूरत है। जी मैम, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आज मुसलमान ख़वातीन खुद अपने हुकूक को भूल गए हैं। इस्लाम की रोशनी में जो हुकूक खुदावंद करीम ने उन्हें अता किए हैं वो भूल बैठे हैं और खुदा न खास्ता आज ऐसा माहौल आ गया है कि बाज़ औक़ात गैर हम पर उंगलियां उठा रहे हैं कि इस्लाम ने औरतों के हुकूक को पस्त कर दिया गया है। दर हकीकत ये हमारी कोताही है, हमारी इग्नोरेंस का नतीजा है कि आज जो है लोग हमें तंज दे रहे हैं कि हमारे दीन ने औरतों के कवानीन को पस्त कर दिया है, हुकूक को पस्त कर दिया गया है। बिलखुसूस इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से कि जिसकी मुनासिबत शहादत के हवाले से आज प्रोग्राम आप कर रही हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी वसीयत में भी इसका जिक्र किया कि आप फरमाते हैं अपने बेटों से कि खुदारा ख़वातीन के यानी औरतों के हुकूक पर तुम गौर व फिक्र करो। यानी इस बात का सबूत है कि औरतों का हक दीन इस्लाम ने बाकायदा कोडिफाई किया हुआ है। दीन इस्लाम ने ऐसा एक निज़ाम दिया है खुदावंद करीम ने, क्योंकि खुदा हमारा खालिक है तो खुदा ने बाकायदा इस्लाम में एक सोशल स्ट्रक्चर हमें दे दिया है। तमाम हुकूक, तमाम राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोडिफाइड है। ये हमारे अपनी ज़हनी उपज नहीं है कि हमने औरतों के हुकूक बनाए हैं या कवानीन बनाए हैं, बल्कि खुदावंद करीम ने हमें चंद हुकूक से नवाजा है, चंद राइट्स हमें दीन इस्लाम दे रहा है। और ये बताऊं कि दीन इस्लाम इज अ परफेक्ट वे ऑफ लीडिंग लाइफ। ये ऐसा मजहब है कि जिसने जिंदगी के किसी
किसी गोशे में हमें तन्हा नहीं छोड़ा। तो तमाम रिश्तों के हमारे पास हुकूक मौजूद है, बिलखुसूस खवातीन के बारे में जहां हम बात करें तो बाकायदा हमारे हुकूक मौजूद हैं कि जिसे हमें जानना है। जैसे अभी मैंने पहले भी कहा था कि हमारी कोताही है कि हम इल्म हासिल नहीं कर रहे हैं, हम किताबों से बहुत दूर हैं, इल्म से बहुत दूर हैं। तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इस पर गौर व फिक्र करें, जाने कि हमारे राइट्स क्या हैं। जैसे मैं बताऊं कि उस जमाने में आज लोग वुमेन राइट्स के बारे में आवाजें उठाते हैं और नारे लगाते हैं और इस पर सवाल उठाते हैं, मगर 1400 साल पहले दीन इस्लाम ने हमें हक दिया था। औरतें उस जमाने में कि जहां जिंदा दरगोर की जाती थी, मुसलमान औरतों को यह हक था कि वो अपने हक का सवाल दरबार में जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बज़्म में जाकर उनसे डायरेक्ट गुफ्तगू किया करती थी और अपने हक को जानती थी जी, अपने हक को जाना करती थी, सवाल करती थी कि इस्लाम में हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ये देखिए इतनी आजादी उस जमाने में औरतों को दीन इस्लाम ने बख्शी थी कि बाकायदा एक तन्हा औरत भी रसूलुल्लाह के बज़्म में जाकर अपने हक का सवाल किया करती थी। तो इससे पता चलता है कि दीन इस्लाम ने हमें कितने हुकूक से नवाजा है। और जहां तक इमाम अली अलैहिस्सलाम की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि उनकी ऐसी दौरे हुकूमत थी कि जहां तमाम लोगों को अदल व इंसाफ के साथ देखा जाता था जी। और दीन इस्लाम में औरतों को भी क़वानीन जहां राइट्स दी गई है वह रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई है बिल्कुल। और जहां तक उनके साथ बिहेवियर की बात करूं तो इमाम अली अलैहिस्सलाम का उनके साथ ऐसा बिहेवियर था कि मैं बताऊं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने घर में खुद अपने ज़ौजा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का साथ दिया करते थे। देखिए आज ये मॉडर्नाइजेशन के जमाने में हम कहते हैं कि वुमेन अपना घर का काम अपने शौहर के साथ शेयर करे, तो और शौहर की कोई थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो घर के कामकाज में अपनी बीवी का साथ दे, मगर दीन इस्लाम ने इसे मुस्तहब करार दिया। और इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से मिलता है कि घर में आप जारूब कशी किया करते थे जी जी। और आप कुएं से पानी भरा करते थे बाकायदा। और जहां दौरे खिलाफत में भी, खिलाफत के दौर में जहां वक्त के हाकिम थे, वक्त के खलीफा थे, आप अपने घर का सामान खरीदारी खुद किया करते थे और अपने कांधे पर उसे लाद कर घर पहुंचाते थे जी। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही प्यारी बात जी हाँ। अगर लोग कभी सवाल किया करते थे कि आप वक्त के हाकिम हैं और आप घर का काम कर रहे हैं, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते थे कि घर की बड़ी की ये जिम्मेदारी है कि वो घर का काम जिम्मेदारी से पूरा करे और ये मेरे घर का काम है तो मेरी जिम्मेदारी है और इसमें मुझे कोई शर्म की बात नहीं कि मैं अपने घर का बोझा अपने कांधे पर ला दूं और अपने घर पहुंचा जी। तो ये बहुत ही प्यारी बात जो इमाम के जिंदगी के हवाले से हमें मिलती है कि जा बजा औरतों के हुकूक को उन्होंने वाज़ेह किया था। जहां तक और एक बात अगर आपके पास वक्त हो तो मैं बताती हुई चलूं औरतों के हुकूक के लिहाज से कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा की इतनी बेहतरीन तरबियत की कि बात वाज़ेह है कि करबला का सानहा इनके बगैर मुकम्मल न था। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वो खातून थी कि जिन्होंने करबला का पैगाम घर घर पहुंचाया था। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ये बात साबित है और पता चलता है कि इमाम ने अपने बच्ची को खुद इसके लिए तैयार किया था। तारीख लिखती है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को अपने घर के सहन में अपनी उनकी उंगली को थाम कर चलाया करते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आगाह किया था कि आने वाले जमाने में क्या क्या दरपेश होने वाला है। जी बिल्कुल अमतुल साहिबा, और बहुत ही खूबसूरत बातें इस वक्त आज हमारे नाजरीन तक पहुंची हैं और दिल तो हालांकि बिल्कुल नहीं चाहता है, आई एम श्योर कि मेरी तमाम जो बहनें देख रही हैं उनको भी आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, लेकिन वक्त अब हमें इजाज़त नहीं देता। हम आप दोनों ख़ास मेहमानों का, आलिमा अमतुल आतिफ़ा साहिबा जो कि चेन्नई से हमारे साथ जुड़ी थी और अना देहलवी साहिबा, आप दोनों का बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।